أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری حشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس آخری حشرے میں آپ کو 2 دن کا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس وظیفے کو مس نہ کیجیے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، چھوٹی سی چھوٹی حاجت ہے، جمعرات اور جمعہ آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے مانگیں، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات پوری ہوگی۔ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق کے متعلق کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے رزق کی کوئی پریشانی ہے، رزق کی کوئی تنگی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ اور اس تنگی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسی بھی کوئی وجہ ہے، انشاءاللہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کو خوشحالی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تنگی دور ہوتے ہوئے آپ کو خود نظر آئے گی۔ اللہ کی طرف سے خیر کثیر، رحمت اور برکت آپ کو خود نظر آ جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رزق کی ہر طرح کی تنگی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت ہے، اس کا دل کے اندر تصور رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت بھی اس کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے جو 2 طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ توجہ سے سن لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سے اگر کوئی ایک آدمی پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ نہ پڑھے، عاقل بالغ کوئی بھی پڑھ لے۔ سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 70 کی تعداد 2 دن کے اندر اندر پوری کرنی ہے۔ جمعرات اور جمعہ یہ دن ہی میں پڑھنی ہے، رات کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن کے اندر جب مرضی ہے آپ پڑھ لیں۔ اگر پڑھنے کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ 2 دن کے اندر اندر آپ اس کو پڑھ لیں۔ مطلب فرض کریں اگر پہلے دن آپ نے سورہ قریش کو 70 ٹائم نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے دن 50 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا 50 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یا 60 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اپنے پاس آپ لکھ لیں، اور نیکسٹ ڈے اس تعداد کو آپ 70 کی تعداد پوری کر دیں۔ یہ نہیں کہ برابر برابر آپ نے 2 دنوں کے اندر پڑھنی ہے۔ تو اگر زیادہ ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرے دن افطاری سے پہلے آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے، مکمل طریقے سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اتنا پہلے پڑھ لیں کہ افطاری کے وقت آپ تسلی سے، سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی جو بھی معاملات ہیں، آپ اس کو پیش کر کے خصوصی طور پر دعا مانگ سکیں۔ وہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی، انشاءاللہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلے ہوئے رد نہیں ہوں گے، ان کا اثر آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا۔ اس کی خیر و برکت اور دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو خود نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جس حاجت کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے
वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि घर के 2 अफराद, 3 अफराद, 4 अफराद जितने भी हैं वो मिल करके सूरह कुरैश के आदाद को पढ़ लें। उस सूरत में आपने एक दिन के अंदर अंदर 70 को पूरा करना है, वो भी तुलू आफ्ताब से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक पहले यानी अफ्तारी से कुछ देर पहले, आधा घंटा 20 मिनट पहले आपने सूरह कुरैश को 70 टाइम पढ़ लेना है, ताकि आप सुकून के साथ, फिर एहतमाम के साथ दुआ अल्लाह से मांग सकें। उस वक़्त की दुआ बड़ी ताकतवर और बड़ी मुजर्रब साबित होगी। एक आदमी करे तब भी ठीक है, घर के सारे आदमी मिल करके करें तब भी ठीक है। इतना ख्याल करना है कि बाहर से कोई आदमी नहीं बुलवाना। घर के अफराद सारे भाई मिल करके कर लें, बहनें मिल करके कर लें, माँ बाप और इन बच्चों को, घर के अफराद को आप इसमें मिला करके ये अमल कर लें और अल्लाह की बारगाह से बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह यकीनन आपकी वो हाजत, आपकी वो ज़रूरत और आपका जो मकसद है उसमें मुकम्मल तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। और ये बहुत आज़मूदा हुआ वजीफ़ा है और अल्लाह वालों ने इसके ऊपर तजर्बे किए और जिसको भी बताया है उसको फ़ायदा हासिल हुआ। इसका बात का ख्याल करना है कि ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक के साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है। रमज़ानुल मुबारक की बबरकत सातों में जो आखिरी हश्रा है, इसमें भी जुमेरात और जुम्मा बहुत अहम घड़ियाँ हैं। अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल होता है, दुआएं कबूल होती हैं, हाजतें, ज़रूरतें, ख्वाहिशात अल्लाह कबूल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप इस वजीफ़े को सही मानों में समझ चुके होंगे। हम आखिर में मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे समझने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।